یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ رجب کے مہینے میں اسلامی تاریخ میں دو واقعات بڑے مشہور ہیں۔ 27 رجب کی تاریخ معراج کے حوالے سے مشہور ہے، اور رجب کی 22 تاریخ کاتب وحی حضور علیہ السلام کے بہت قریبی صحابی، اسلام کے عظیم سپوت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان جلیل القدر صحابہ اکرام میں سے ہیں کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا قریبی تعلق نصیب ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قابل اعتماد صحابہ اکرام میں شامل تھے، اور جنہوں نے اسلامی تاریخ میں بڑے روشن واقعات ان کے ذریعے سے رونما ہوئے، اور بڑی عظیم مثالیں انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے قائم کی۔ ان نامی گرامی عظیم صحابہ اکرام میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے سب سے بڑے جو شرف کی بات ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو کاتب وحی بنایا تھا۔ حضرت امیر معاویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہوئی آپ کی احادیث اور جو اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا کرتا تھا، اس قرآن پاک کو لکھا کرتے تھے، کیونکہ دنیا کے اعتبار سے اللہ کی اپنی حکمت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو امی بنایا تھا، یعنی دنیاوی تعلیم کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو امی بنایا کہ دنیا میں کوئی ایسا استاد ہی نہیں تھا جو ہمارے نبی کو دنیا میں پڑھا سکتا۔ تو حضور علیہ السلام پر قرآن کی آیات نازل ہوتی تو کچھ صحابہ اکرام وہ تھے جو کتابت کیا کرتے تھے، یعنی کاتب تھے، لکھا کرتے تھے۔ ان میں حضرت امیر معاویہ سر فہرست تھے۔ سب سے زیادہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک لکھوایا، دیگر خطوط لکھوائے، ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام زیادہ سر فہرست آتا ہے۔ یہ اعتماد کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر معاویہ پر یہ اعتماد اور یقین تھا، تبھی تو قرآنی آیات جو دین اسلام جس سے وجود پا رہے تھے، احکام شریعت جس سے وجود پا رہے تھے، وہ سب کچھ حضرت امیر معاویہ لکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بادشاہوں کو جو خطوط لکھا کرتے تھے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 165 خطوط لکھے۔ 165 خطوط میں سے 103 خطوط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے لکھوائے، بقیہ دیگر صحابہ اکرام سے لکھوائے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت امیر معاویہ پر اعتماد تھا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو عجیب دعا دی۔ مختلف صحابہ اکرام کے مختلف فضائل و مناقب ہے احادیث کی روشنی میں، لیکن یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں ایک دعا آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم ہادیا مہدیا وہد بہ۔ 3 جملے ارشاد فرمائے، اے اللہ اس کو ہدایت دینے والا یعنی رہنمائی کرنے والا بنا، اور مہدیہ خود ہدایت یافتہ بنا، وہد بہ اور اس کے ذریعے سے ہدایت کو عام پھیلا اور ہدایت کو پھیلنے کا اسے ذریعہ بنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو خاص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمائی۔ ہادین، اے اللہ اسے ہدایت یعنی رہنمائی کرنے والا بنا، یا اللہ اس کو وہ صلاحیت عطا فرما، میرے صحابی معاویہ کو وہ صلاحیت عطا فرما، وہ کمالات عطا فرما کہ یہ رہنمائی دینے والا بنے، دوسرے لوگوں کی دین کے معاملات میں رہنمائی کرے، اعمال کے بارے میں رہنمائی کرے، دین کی طرف لانے کے لیے رہنمائی کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مستجاب الدعوات نہیں ہے، اور اللہ نے آپ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ ساری زندگی دین کی رہنمائی کرتے رہے،
کتنی احادیث ہیں، جو 113 احادیث روایات ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے روایت فرمائی، نقل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور آگے اس کو امت تک پہنچایا۔ اور وحدی بھی، اور فرمایا مہدیہ یا اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، یعنی جسے مکمل ہدایت مل جائے، جو مکمل ہدایت یافتہ ہو، یہ بھی حضور علیہ السلام کی دعا۔ وحدی بھی، اور فرمایا اس کے ذریعے سے دین کی ہدایت عام ہو جائے، دین کا کام عام ہو جائے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے صدقے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی ہم دیکھیں تو دین کی رہنمائی کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، دین کے جہاد کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، اسلامی پرچم کو لہرانے کے لیے، پوری دنیا میں اللہ کی توحید کا پرچم عام کرنے کے لیے ان کی ساری زندگی وقف تھی۔ پوری زندگی کا ہم مطالعہ کریں، یہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کمر بستہ رہے۔ اور تمام صحابہ اکرام تقوی کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تقوی کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نمازوں کے پابند، اس کے ساتھ تہجد کے ایسے پابند تھے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صبح تہجد میں آنکھ نہیں کھلی اور ان کی تہجد کی نماز نکل گئی۔ صبح جب فجر کی اذان ہوئی تو ان کی آنکھ کھلی، جب دیکھا اذانیں ہو گئی، میری تہجد کی نماز نکل گئی، تو دل سے ایک آہ نکلی، آہ میری آج فجر کی تہجد کی نماز نکل گئی۔ یہ دل سے ایک جو آہ نکلی، یہ بڑے درد سے نکلی۔ اگلے دن فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تہجد کے وقت کوئی ایک صاحب ہے، وہ اٹھا رہے ہیں کہ حضرت اٹھ جائیے، تہجد کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ اٹھے کہ میرے حجرے میں کوئی اور انسان کہاں سے آ گیا؟ وہ حضرت امیر معاویہ کو اٹھا کر جانے لگا تو حضرت امیر معاویہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کون ہو بھائی تم؟ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اس نے بہت کوشش کی جانے کی، لیکن حضرت معاویہ کا ہاتھ تھا، مضبوطی سے پکڑا کہ جب تک بتاؤ گے نہیں تو میں جانے نہیں دوں گا۔ مجبوراً اس نے بتلایا کہ حضرت میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں شیطان ہوں، میں ابلیس ہوں۔ حضرت معاویہ کو اور حیرانگی ہوئی، تم شیطان ہو کر مجھے تہجد کی نماز کے لیے اٹھا رہے ہو، تم اصل ماجرا بتلاؤ۔ تو شیطان نے بتلایا کہ حضرت کل میں نے آپ کو تہجد کی نماز میں اٹھنے نہیں دیا، آپ کو میں نے سلا دیا، آپ کی تہجد کی نماز میں نے نکلوا دی، لیکن جب فجر کی اذان پر آپ کی آنکھ کھلی اور آپ کو جو اس پر غم ہوا، تہجد کے نکلنے پر آپ کو جو غم ہوا، جو آپ کے دل سے ایک درد اٹھا اور آپ نے جو ایک آہ بھری، ہاں میری نماز تہجد کی نماز نکل گئی، وہ شیطان کہتا ہے آپ کی یہ آہ، یہ درد آسمان کے فرشتوں نے اللہ رب العالمین تک یہ آہ پہنچائی، اللہ کے عرش پر یہ آہ پہنچی۔ تمہاری اس آہ سے، آپ کی اس آہ سے اللہ رب العالمین نے اس وقت جتنا بھی آپ کے قریب علاقہ ہے، تمام علاقے والوں کے تمام گناہوں کو معاف کر کے ان کی مغفرت فرما دی۔ آپ کے تہجد نکلنے کے غم میں جو آہ نکلی، اللہ نے اس آہ کو ایسا پسند فرمایا کہ اس کے بدلے میں سارے علاقے والوں کو بخشش مل گئی۔ میرا تو کام ہے لوگوں کو نقصان دینا اور ان کو جہنم کی طرف لے کر جانا اور ان کو نافرمانیوں میں مبتلا کرنا، اللہ کو ان سے ناراض کروانا، لیکن میرا تو نقصان ہو گیا۔ میں تو آپ کو بھی اسی لیے سلاتا رہا کہ آپ نہ اٹھ سکیں، لیکن آپ کے دل میں جو غم اور درد تھا، جو آہ تھی، اس نے میرا بڑا نقصان کر دیا۔ اتنے علاقے کے لوگوں کو اللہ نے معاف فرما دیا، ان کی بخشش فرما دی، تو یہ میرے لیے خسارے کا سودا تھا۔ اس لیے آج میں خود آپ کو اٹھانے کے لیے آ گیا تاکہ آپ اپنی تہجد ادا کر لیں، میرا اتنا بڑا نقصان نہ ہو۔ یہ کتابوں میں واقعہ لکھا۔ اس سے ایک طرف تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تقوی کا پتہ چلتا ہے اور ان کے دل میں جو خوف خدا تھا اس کا پتہ چلتا ہے کہ عام کوئی فرض کی نماز ان سے نہیں چھوٹی تھی،
ان سے ایک تہجد کی نماز جو یا واجب یا فرض تو نہیں ہے بڑی عبادت، لیکن ایک تہجد کی نماز چھوٹنے پر ان کے دل میں اتنا غم ہوا جو اللہ نے اس غم کو عرشوں پر قبول فرمایا، اور ان کی اس آہ اور اس غم کے صدقے کتنے لوگوں کا فائدہ فرما دیا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تقوی اور یہ خوف خدا اور ان کے دل میں یہ عبادات کا اہتمام تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو امت کے لیے آئیڈیل ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے گزاری۔ بہت سی ان کی ایسی خصوصیات ہیں جو خاص اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔ تو 22 رجب کی جو تاریخ ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے۔ ہمیں یہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے سوسائٹی کے لوگوں کو، اپنی مستورات کو ہمیں بتانا چاہیے۔ اب جو دشمنان اسلام ہیں، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 19 سال تک حکمران رہے اور 19 سال تک دین دشمنوں کو لگام ڈالے رکھی، تو آج تک جو دین کے دشمن ہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے 19 سالہ دور حکومت میں دین کے دشمنوں کو اٹھنے کا موقع نہیں ملا۔ اللہ نے ان کو وہ صلاحیت اور وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں تمام شیطان اور تمام دین دشمن قوتیں مغلوب رہی اور اسلام غالب رہا، اور 54 بڑی سلطنتوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلامی پرچم لہرایا۔ تو آج تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے دین دشمن لوگ، منافقین بغض رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی 22 رجب کو، تو ان کفار نے، منافقین نے، دین دشمنوں نے خوشیاں منائی، مٹھائی تقسیم کی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو سازش کے ذریعے یہ مٹھائی تقسیم کرنے کو اتنا عام کیا کہ آگے چل کر اس کو کنڈوں کا نام دے دیا، اور سادہ لوگ مسلمانوں کے اندر بھی اس بیماری کو، اس مرض کو، اس بدعت کو عام کر دیا۔ اب عام لوگ تو اس کو کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ 22 رجب کے جو کنڈوں کی ایک ترتیب بنی اور لوگوں نے شروع کیا، یہ انہی دین دشمن اور منافقین نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں جو مٹھائی تقسیم کی تھی، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور ہمارے لوگوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ 22 رجب کو ثواب سمجھ کر کنڈے کر رہے ہیں، اور جبکہ یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلط کام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے گھر والوں کو، جن کو پتہ نہیں ہے ان کو بتائیں کہ 22 رجب کی تاریخ تو حضور علیہ السلام کے اتنے قریبی ساتھی کاتب وحی کی وفات کی تاریخ ہے، اور آپ اس دن مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، اور کوئی شریعت کا حکم نہیں، کوئی دین کا حکم نہیں، کوئی نبی کی سنت نہیں۔ یہ ساری دین دشمنوں نے جو خرافات پھیلائی اس کا ایک حصہ ہے۔ تو خود بھی ان کنڈوں وغیرہ کی یہ غیر خلاف شرع چیز سے خود بھی ہم نے بچنا ہے، اور اپنے محلے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں یہ بات پہنچا کر ان کو ان چیزوں سے بچائیں۔ کسی بھی طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے 22 رجب کو کنڈے کرنے کی۔ بہت کچھ اس پر دلیلیں دیتے ہیں، امام جعفر صادق کے نام پر ہے، ان کی نہ اس دن ولادت ہے نہ وفات ہے، کوئی بھی ایسا سلسلہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے۔ اس کی یہی حقیقت ہے کہ 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بغض میں انہوں نے مٹھائی تقسیم کی، اور اسی سلسلے کی کڑی میں ہمارے سادہ لوگ مسلمان بھی بیچارے لگے ہوئے ہیں۔ تو خود بھی ہمیں ایسی بدعات سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، اور اپنے نوجوانوں کو، گھر والوں کو ایسے عظیم صحابہ اکرام کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی قربانیاں، اسلام کی تاریخ میں ان کا کتنا بڑا کردار رہا، انہیں بتانا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔